ممکن ہے. انسینٹی ہوتی ہے مگر ہم نے یہ تو طے ہے کہ جو بیچارے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں وہ خود بیچارے کرائم نہیں کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ خود معاشرے میں انتشار نہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں. یہ معاشرہ ہے جو ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ ان کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے. تو اگر ہم اپنے معاشرے کو جو ہمارے صحیح اصول ہیں ان کے مطابق چلانے لگیں, مثال کے طور پہ تعلیم ہے, وہ ہر ایک کا حق ہے, وہ ملنے لگے سب کو, ایک اچھی سالڈ تعلیم. رشتے جو ہیں جس طرح ہمیں بتائے گئے ہیں وہ نبھائیں. ایک معمولی سی بات ہے کہ جو گھر میں انتشار, جس بچہ ایسے گھر میں پیدا ہوگا جہاں کنفلکٹس ہیں بہت زیادہ, اٹس مور لائکلی ٹو کہ آگے جا کے وہ جرم میں شریک ہوگا. کن گھروں میں زیادہ کنفلکٹس ہوتے ہیں؟ ان گھروں میں جہاں بس شادی کر دی جاتی ہے, یا جیسے ابھی ایک ویور نے کہا تھا کہ وہ بس فکر یہ ہے کہ کھانا کتنا بنے گا شادی پہ اور کپڑے کتنے بنیں گے شادی پہ, یہ بیٹھ کے طے نہیں ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے حقوق کیا ہوں گے, وہ کن حالات میں رہے گی, اس کی کتنی مرضی شامل ہے. اگر یہ بالکل طے ہو اور اس سالڈ فاؤنڈیشن پہ ایک گھر بن رہا ہے, یہ صرف ایک مثال ہم دے رہے ہیں, اتنی سالڈ فاؤنڈیشن پہ یہ گھر بنا ہے, تو کیا اگر اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ اس کو کوئی لرننگ ڈسیبلٹی ہے یا کوئی وہ ایسی جینز ہیں کہ وہ آگے جا کے بہت شدید ذہنی مرض کا شکار ہوگا, تو بھی وہ بچہ انتشار نہیں پھیلائے گا. وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا, وہ خاموش رہے گا, بہت زیادہ کما کے نہیں لائے گا, مگر اس کی بڑی اچھی جگہ ہوگی اس گھر میں جہاں پہ ریلیجن ہمارا جو ہے وہ قائم ہوگا. فرحان میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب کال لے لیں پھر کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کی بات یہیں سے کنٹینیو کریں گے, کال لے لیں. اور کال, ہاں بالکل. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ محمد انیف کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی, کیا سوال ہے, آپ ہمارے مہمانوں سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا ڈاکٹر قمر رضوی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ جرائم پیشہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ جرم کرنے کے بعد پہلی بات تو یہ پکڑے نہیں جاتے ہیں, اگر پکڑے جاتے ہیں تو بآسانی عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ کیا معاشرے کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ یہ ہم میں سے ہیں نا یہ لوگ, کہ ظاہر ہے کہ میرے قریبی کوئی عزیز, کوئی دوست, کوئی رشتہ دار, کوئی کزن, کوئی یہ, تو کیا معاشرہ ان لوگوں کی نشاندہی کیوں نہیں کرتا ہے کہ, یا ان لوگوں سے یہ کیوں نہیں پولیس کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا بھی سوال آتا ہے, سارا برائی جو ہے پولیس پہ ڈال دی جاتی ہے. جی بھائی, آپ ہماری ٹرانسلیشن دیکھیں, آپ کا جواب اسی میں ہم دے دیتے ہیں. پہلے تو میں فرحان, آپ نے سوال کیا تھا کہ مذہب کس طرح رول پلے کرتا ہے جرائم میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے فرحان, 3 طرح کی آسودگیاں ہوتی ہیں. ایک جسمانی آسودگی انسان چاہتا ہے, ایک معاشرتی آسودگی ہے جس میں اس کا مقام ہو, معاشرے میں عزت ہو, اور تیسری ذہنی آسودگی. تو مذہب جو ہے وہ تینوں چیزوں کو گورن کر رہا ہے. ہماری جسمانی آسودگی بارے میں بھی اس کے پاس رہنمائی موجود ہے, معاشرتی اقدار کے بارے میں بھی اس کے پاس رہنمائی موجود ہے, اور ذہنی طور پہ تو ہول سول آپ کی تربیت کر رہا ہے. بہت اچھی بات. اور ذہنی تربیت کا اہتمام کرتا ہے, اور وہ ذہنی آسودگی آپ کو معاشرے کے اقدار اور دوسرے کے حقوق سلب کیے بغیر حاصل کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اسی لیے وہ نظام کی بات کرتا ہے تاکہ جو بالکل کوئی بھی مذہب ہو, میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے, اور اسپیشلی ہمارا مذہب اسلام وہ تو دوسروں کے حقوق کا بالکل خیال رکھتا ہے. تو تینوں طرح کی تربیت مذہب کا اتنا ڈومیننس ہے ہمارے اسلام کے قواعد میں اور اس کے اصولوں میں کہ ہم اس سے بے انتہا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب جہاں تک ان کا سوال ہے, ان صاحب نے سوال کیا, تو ان کے سوال بڑا ملٹی فیسیٹڈ تھا, اور اس میں مختلف پہلو انہوں نے کہا کہ جی لوگ چھوٹ جاتے ہیں عدالتوں سے, اور میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اگر یہ سب ہوتا تو ہمارا معاشرہ بے انتہا ابتری کا, خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو ابتری کا شکار ہو چکا ہوتا. مجرم پکڑے بھی جا رہے ہیں, عدالتوں سے سزائیں بھی ہو رہی ہیں. شاید معاشرہ جس حد تک ایکسپیکٹ کر رہا ہے بظاہر شاید وہ نہ ہو رہا ہو, لیکن ایسا نہیں ہے. ایک میں عرض کروں آپ کو کہ دیکھیں, آپ کا تعلق محکمہ پولیس سے, ظاہر ہے آپ کبھی بھی یہ بات ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو ہمارے کالر کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. میں بالکل ایک غیر جانبدار ہو کے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. عموماً جو کہا جاتا ہے, دیکھیں اگر آپ, جو لوگوں کا خیال ہے کہ جب پولیس کوئی کیس تیار کرتی کسی مجرم کے خلاف, تو ایسے ٹھوس شواہد یا گواہ جو ہیں وہ نہیں سامنے آ پاتے, جس کی وجہ سے جو کیس ہے وہ کمزور تیار ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ عدالت کو ثبوت چاہیے, گواہ چاہیے, تو اس طرح سے ایک کمزور کیس کی وجہ سے جرم ان پر ثابت نہیں ہوتا,
اور وہ بآسانی چھوٹ جاتے ہیں. ٹھیک, اس حوالے سے دیکھیے میں ایک دیکھیے یک طرفہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا. پولیس کیا ہے, ہم آپ اسی معاشرے سے اٹھ کے آئے ہیں اور پولیس میں آئے ہیں. آپ دیکھیے معاشرہ کیا, معاشرے کی سچویشن کیا ہے فی الحال. یہ ہے سچویشن کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم رک کے تیار نہیں ہیں کہ اس کو ہاسپٹل پہنچا دیں. ہم تھوڑی سی وہ اس قانونی کارروائی سے بھی بچنا چاہتے ہیں جو کسی انسان کی زندگی بچا لے. بہت اچھا کیا آپ نے خود یہ بات کہہ دی, اس لیے کہ بیچارہ جو اسپتال لے کے جائے گا پولیس سب سے پہلے تو اسی کو دھر لیتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب, یہی تو غلط وہ بنے ہوئے ہیں. غلط میں بالکل عرض کر رہا ہوں آپ سے, ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دل میں جو خوف بیٹھے ہوئے ہیں بلا وجہ کے خوف ہیں اور وہ زیادہ کار فرما ہوتے ہیں. ہم سنی سنائی چیزوں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد اس کو ہاسپٹل لے گئے ہوں اور پھر ہمیں پریشانیوں کا شکار ہونا پڑا. سنی سنائی ہمارے یہاں زیادہ ہے, ایسا نہیں ہے. ہم جب تک معاشرہ خود ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا, آپ کیا پروسیکیوشن مضبوط کریں گے, کیسے مضبوط کیس تیار کریں گے جبکہ آپ کے یہاں کوئی تیار ہی نہیں ہے گواہی دینے کے لیے. اچھا نا, عدالتوں میں آئیں گے, آپ چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں ایک شہری کے طور پہ کہ جرائم کا جو ہے وہ بے خونی ہو, لیکن ہمیں آگے آنا پڑے گا. آپ عدالت میں آ کے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہاں یہ جرم اس نے میرے سامنے کیا ہے, تو پھر اس کو اس کی سزا ملے گی. لیکن اگر آپ پیچھے بیٹھے ہوئے پولیس سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اکیلے سارا کام کر لیں, دیکھیے یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے, اس میں آپ کو بھی اتنا ہی شریک ہونا پڑے گا جتنا مجھے. ہمارا معاشرہ ہے, میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے, ہم دونوں کو مل کے. یہ جو وٹنس کی بات آپ نے کی ہے نا, تو وٹنس کو عموماً وہ پروٹیکشن نہیں مل پاتا جو اس طرح کے حساس نوعیت کے کیسز میں ہوتے ہیں, تو لوگ اپنی جان بچانے کی وجہ سے نہیں گواہی دیتے. دیکھیے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اوکیجنل کوئی شاید کسی کیس میں ہو گیا ہو, لیکن اگر جب تک اسپیسیفک کیس آپ نہیں بتائیں گی, ایسا نہیں ہے. لوگ سامنے آئیں, آگے آئیں, ہمت کریں تو پھر معاشرے میں بہتری آئے گی. اس طرح ہم سب گھر بیٹھ کے اور صرف نکتہ چینی کریں گے کہ جی یہ ہو جاتا ہے اور وہ جاتا ہے, صرف سنی سنائی پہ یقین کر کے, تو کیسے. ایک بات اور, سوری, اسی سے ریلیٹڈ ہے فرحان, آئی ایم سو سوری. نہیں بولیں. یہ جو بیل ہو جاتی ہے, جی کسی سے کوئی کرائم کمٹ ہو گیا, بیل ہوگی, چھٹ گیا, بیل چھٹنا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب. یہی تو میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی ہمارے یہاں شاید ڈسپینسیشن آف انفارمیشن کی کمی ہے, ڈسمینیشن کی کمی ہے انفارمیشن کی. بیل کا مطلب چھوٹنا نہیں ہوتا. عدالت کا ایک طریقہ کار ہے, عدالت کے لوگ جو ہیں وہ قانون کے تحت چلائیں گے نا ملک کو. اگر اس کو بیل اس چیز میں ملنی ہے تو وہ تو جج تو ہے ہی انصاف کی کرسی پہ نا, وہ تو بیل دے گا. بیل کا مطلب چھٹنا نہیں ہوتا, بلکہ کچھ ضمانتیں ہوتی ہیں وہ لے لی جاتی ہیں, جس کے بعد مجرم کو اگر پابند کر دیا ہے عدالت نے تو وہ ایسے نہیں جاتا. دیکھیے جس کا جتنا جرم ہے, عدالت اس لیے بنی ہے کہ جس کا جتنا جرم ہے اس حد تک اس کو وہ سزا دے. اگر اس کو قانونی کچھ رعایتیں مل رہی ہیں مجرم کو, تو اس کے مطابق ہی اس کو رعایتیں دی جائیں. آپ کو زندگی میں ایسی مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جو لوگ, کسی نے کوئی جرم کیا ہو, اس نے سزا بھگتی ہے اس کی, پھر وہ باہر آ کے بالکل ایک اچھا شہری بن کے کام کرے؟ اور بالکل ایسی ہیں مثالیں, بہت سی مثالیں ہیں. اگر آف ہینڈ تو مجھے کچھ چیزیں یاد نہیں, یا نہ میں وہ ریکارڈ لے کر آیا ہوں, لیکن مثالیں بالکل ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور اگر جو عادی مجرم ہوتے ہیں وہ انڈر سرویلنس رکھے جاتے ہیں, ایک خاص ہمارے یہاں ایک رجسٹر ہے, اس کے اندر ان کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا تھا, جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ ہماری دین جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں سکھاتا ہے, پازیٹیو چیزیں جو آپ کو نفسیاتی ڈپریشن سے, ان چیزوں سے باہر لے کے آتی ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر دین سے دوری ہے تو زیادہ ہم ولنریبل ہیں نفسیاتی طور پہ ادھر ادھر مائل ہونے میں؟ بالکل, کیونکہ دیکھیں نا, ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جن معاشرے میں مذہب کو فالو کرتے ہیں وہاں پہ سوسائڈ ریٹ بہت کم ہے. جو لوگ ہماری سوسائٹی میں جیسے جیسے مذہب سے لوگ دور جائیں گے, اتنا بڑا ایک ہینیس کرائم ہے, آئی وونٹ سے کرائم, ایک چیز جو بہت بری چیز ہوتی ہے, زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو کچھ بھی, وہ مذہب سے دوری کی وجہ سے ہے. مذہب ہمیں وہی بات کہ اتنی اچھی طرح ہماری نفسیات کو سمجھتا ہے کہ کئی نفسیاتی بیماریاں جو ہونی ہیں, اسکیزوفرینیا مثال کے طور پہ, شیزوفرینیا جو ہے وہ تو اگر ہے جینز میں تو ہونا ہے تو ہونا ہے, مگر اگر مذہب شامل رہے اور اس گھر میں مذہب صحیح روح کے ساتھ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ شخص کے ساتھ جرم ہوگا, یا وہ جرم کا کسی حد تک یا تو اس کے اوپر جرم ہو رہا ہے یا وہ کوئی جرم کر رہا ہے, یہ چیزیں نہیں ہوں. اچھا, مجھے ایک سب سے اچھی اور خوبصورت بات دین کے حوالے سے یہ لگی کہ عام طور پہ آپ دیکھیں لوگ, عام نفسیاتی کیفیت ہے, جس کے پاس بھی تھوڑا سا پاور ہو, پیسہ ہو یا انفلوئنس ہو, وہ سمجھتا ہے وہ آنسربل نہیں ہے کسی کو بھی.
تو دین جو ہم پہ حقوق العباد کے حوالے سے ذمہ داری ڈالتا ہے نفسیاتی طور پہ کہ آپ آنسربل ہیں فار واٹ یو ڈو، اکاؤنٹیبل ہیں، تو یہ کیفیت بھی آپ کو اسٹریٹ پاتھ پہ رکھنے کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے، ایک نفسیاتی طور پہ یہ سوچنا کہ میں آنسربل ہوں اپنے کسی عمل کے لیے. دیکھیے جتنے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ایک سینس آف سیکیورٹی ہر وقت چاہیے ہوتا ہے. ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، جتنے بھی مضبوط ہو جائیں، ہمیں ایک ریفرنس پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے جو لگے کہ ہمیں ماں کی طرح ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں واچ آؤٹ کر رہا ہے، ہمارے اوپر نظر رکھ رہا ہے. اور اگر ایک شخص کے پاس مذہب موجود ہے تو وہ بڑی بڑی مشکلوں سے، بڑی چیزوں سے گزر جائے گا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مدد نہیں کرتے ہیں کسی کو بری حالت میں دیکھ کے کہ پولیس کیا کر لے گی. اگر تھوڑا سا انسان کے اندر یہ ہو کہ پولیس کیا کر سکتی ہے، پولیس بھی تو لوگ ہیں نا. آپ نے مذہب کی بات کی تو میں اکثر اپنے انٹرویوز میں اور مختلف لیکچرز میں یہ کہتا ہوں، اس پہ زور دیتا ہوں کہ دیکھیے مذہب پہ آپ عمل کریں، پر سے مذہب ہو، وہ مذہب آپ حلیے پہ طاری نہ کریں، اپنے رویے پہ طاری کریں. واہ واہ واہ، تو کیا بات کی آپ کے رویے میں مذہب ہونا چاہیے، آپ کا ہیومن انٹریکشن، لوگوں سے گفتگو، آپ کا طرز عمل اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ، اس میں نفوذ پذیر ہو مذہب. اس کا بالکل مذہب ہمارے عمل سے بولتا ہو، ہماری حلیے سے نہ بولتا. کیا یہ چیز جیلز میں ہیلپ کرتی ہے؟ کس میں؟ جیلز میں یہ چیز ہیلپ کرتی ہے، یہ مذہب کا حوالہ جو بات ہوتی ہے؟ بالکل. آپ ہر مذہب جو ہے، کوئی بھی دین ہو، وہ اچھی باتیں ہی بتاتا ہے. اور بالکل آپ جب مذہب کی تعلیم دیتے ہیں تو اس سے آپ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ معاشرتی بہتری کے طور پہ اس کے عمل جو ہیں وہ ڈھل جائیں، اور وہ جب باہر نکلے تو معاشرے کا ایک مفید فرد ہو، اسے پتا ہو کہ اس نے جب جرم کیا ہے اس کی گریوٹی کیا ہے، مذہبی طور پہ بھی اللہ کے نزدیک اور معاشرے میں جو لوگوں کے نگاہ میں وہ گر گیا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں قانون کی بالادستی ہو، اور میرے خیال ہے کہ ہر ذمہ دار شہری کی یہی خواہش ہوتی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے. مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب قانون خود اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس طرح کا رویہ معاشرے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں قانون اپنے ہاتھ میں لینا اس کی بڑی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. کہیں بھی میں اس بات کو دیکھیے، عدالتیں اور جج حضرات اس لیے انہوں نے خاص تربیت لی ہے، ایک خاص ایجوکیشن ہے ان کے پاس. آپ اگر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو آپ بے گناہ کو بھی سزا دے دیں گے. کتنی انٹینسٹی کی سزا اس کو چاہیے، یا وہ مجرم ہے بھی کہ نہیں، جب تک عدالت نہیں لے کے جائیں گے کیسے فیصلہ ہوگا. لہٰذا میں تو یہی کہوں گا اور تمام معاشرے سے یہ اپیل کروں گا کہ قانون کبھی اپنے ہاتھ میں نہ لیں، خود سے کسی مجرم کو سزا دیں. اچھا، جسٹس میں جو انصاف میں جسٹس میں جو ٹائم لگتا ہے، جیسے آپ کو پتا ہے ہمارا سسٹم کیسا ہے کہ پیشی ہوتے ہوتے ایک 2 منٹ 5 منٹ مل رہے ہوتے، ٹائم ہی نہیں ہوتا، اتنے سارے کیسز ہوتے ہیں. یہ بھی جو ڈیلے ہوتا ہے جسٹس، یہ بھی نفسیاتی طور پہ آپ کو جرم کی طرف نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیے ڈیلے میں بھی جو ایک تو شاید تعداد کم ہو اور ہمارے یہاں کیسز کی تعداد زیادہ ہو، یہ بھی ہے. لیکن ایک اور چیز بھی کار فرمایا کہ جب تک تمام شواہد عدالت کے سامنے نہیں آ جاتے، دیکھیے کیسے آ کے بند کر کے کوئی سزا دے دے گا یا اس سے بری کر دے گا. نہیں، ہمیں کوئی وہ ڈیلے اس کا بھی حصہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم دیا جاتا ہے جو اتنا ہو کہ جس میں اگر کوئی عدالت کوئی کاغذ مانگ رہی ہے، کوئی ثبوت مانگ رہی ہے تو اس تک پہنچ جائے. دیکھیں ہم خدا نخواستہ عدالت پہ اعتراض بالکل نہیں کر رہے، بالکل نہیں کر رہے، صرف وہ ایک تاخیر کی بات کرتے. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. اچھا، تو یہ اس چیز کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ عوام اپنے ہاتھ میں خود نہ لے. بالکل. دیکھیے پھر اس کو عوام کو تو نہیں پتا کہ آپ اس میں کہ غلط لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کہیں گئے ہیں کسی دکان پہ اپنا پیسہ واپس لینے اور وہ برادری کے لوگوں کو بلا کے اور کوٹ دیتا ہے کہ جی یہ تو ہے وہ بھتہ مانگنے آیا ہے. دیکھیے نا، آپ اگر وہ صحیح ہے دکاندار تو وہ پھر پولیس کو بلائے گا، انفارم کرے گا کہ جی یہ کچھ اس طرح کے لینے آیا. لیکن پھر اس سے غلط چیزیں آ جائیں گی کہ پولیس کو نہیں انفارم کرتا، خود ہی آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے تو آپ کتنا غلط فائدہ ہے اور غلط استعمال اس کو اٹھایا جا سکتا ہے. بڑی صحیح انہوں نے بات کی ہے نا، ویری آئی اوپننگ. بالکل. اچھا، ایک چیز ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہماری نفسیات میں، ہماری سائیکی میں ایک چپ تو لگا ہوا ہے فطرتی طور پہ سبمیشن کا، کہ ہم اگر اس ذات کو سبمٹ نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں، پاور کو سبمٹ کرتے ہیں، پیسے کو کرتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کو. تو فطری طور پہ ہم سکون میں اور اطمینان میں رہنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. تو کیا جو لوگ جرم کرتے ہیں یا جرم کرتے رہتے ہیں، ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، ان کی زندگی میں زیادہ بے سکونی ہوتی ہے؟
बेसुकूनी तो होगी, जुर्म है ही ये इस चीज का कि अगर मैं साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूं। साइकोलॉजिकल है कि मैंने वो सीखा ही नहीं है कि बाकी लोग क्या चाहते हैं। मैं सिर्फ अपने जहन से मुझे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं गया है, ना मैं सीखने को तैयार हूँ। जैसे आपने कहा कि अगर मैं एक दुकान के दार के पास जाके अपना पैसा लेने जा रही हूँ और हो सकता है कि मेरी राय में तो मुझे ये मिलना चाहिए पैसा, और दुकानदार की राय में वो नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उसने लोगों को जमा कर लिया, वो इस वक्त मजबूत हो गया। हो सकता है आगे जाके कानून उसको पकड़ ले, तो कन्फ्लिक्ट्स तो रहेंगे। अगर हम पूरी तरह से सिर्फ एक सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हमारे मुल्क का कानून जो है वो ठीक है, जैसा भी है ठीक है, हम उसके साथ ही चलेंगे किसी ना किसी तरह, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है कि इसके साथ साथ हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मगर अगर मुझे यही है कि मेरे नज़र में जो जुर्म है, हो सकता है वो आपकी नज़र में जुर्म नहीं है, उसकी नज़र में क्या जुर्म है, उसकी नज़र में, पे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ, ये छोटे बड़े ये जराइम की नौयत पे मैं बात करना चाहूंगी ना, एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद जी अस्सलाम वालेकुम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं खुशहाल खान खटक बोल रहा हूँ नौशहरा से। जी खुशहाल खटक साहब। जी मेरा एक क्वेश्चन जो है ये डॉक्टर साहिबा से है, जो कि ये साइकियाट्रिस्ट जो है। जी बोलिए। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने कहा कि क्राइम जो होता है वो उनकी ज्यादा बुनियाद होती है मतलब गुर्बत और मेंटल डिसऑर्डर और मतलब माली जिसका वो होता है ना जी। ये जो लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और जो who are holding big positions in holding big offices in the government, और ये तालीम भी रखते हैं, मतलब ये एजुकेटेड भी हैं, दे आर लिटरेट भी हैं, और ये एक रैशनल थिंकिंग भी रखते हैं, और इसके बावजूद ये मॉरल और फिजिकल दोनों करप्शन में इन्वॉल्व है। फिजिकल तो वही कि वो लूट मार करते हैं, वो पैसे वो करते हैं, फिर मॉरल ये कि मतलब एक आंखें बंद कर लेते हैं या गलत चीज का साथ देते हैं। ये वो अफसरान जो कि बहुत बड़ी पोजीशन ब्यूरोक्रेसी हो गई, और इसमें मतलब पुलिस पहले नंबर पे आती है। ये स्टैटिस्टिकल सर्वे है, ये पुलिस पहले नंबर पे करप्ट है, उसके बाद जुडिशरी है, उसके बाद वापडा है। ठीक है जी, तो अभी बात करते हैं जी। ठीक है, आप हमारी ट्रांसमिशन देखते रहिए, अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। पहले हम अपनी पहले जो हम बात कर रहे थे उसे मुकम्मल कर लें, और उसके बाद फिर हम इनकी बात लेकर आएंगे कि अमीर लोग जो हैं वो जराइम नहीं करते। मैं थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर लूँ, मेरे ख्याल से मेरी बात समझे नहीं। मेरी बात पॉवर्टी ज़रूरी नहीं है कि क्राइम, पॉवर्टी एक ख़ास तरह का क्राइम को जन्म देती है, और कोई दूसरे वाइट कॉलर क्राइम्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पॉवर्टी से जन्म ले। गुर्बत जो है, मेरा कहने का मकसद ये था कि जो नफ्सियाती मरीज़ हैं, हम आमतौर से कह देते हैं कि ये जुर्म करते हैं। नफ्सियाती मरीज़ आम तौर से उनमें गुर्बत ज़्यादा होती है, और किस वजह से गुर्बत होती है वो 3 वजह हमने आपको बताई। एक तालीम नहीं होती है उनके पास, एक मंशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तीसरे ये कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि अपनी नफ्सियाती मर्ज़ की वजह से या ख़ानदान में क्योंकि नफ्सियाती मर्ज़ था, उनको वो होलसम बड़ी मोहब्बत वाले रिश्ते जो उनको मिलने चाहिए थे बचपन में वो नहीं मिलते हैं, इसलिए वो कभी कभी ऐसा कोई काम कर बैठते हैं जो क्राइम की उसमें आ जाता है, मगर वो क्राइम की नौइयत दूसरी होती है। वायलेंट क्राइम हो जाता है, कोई चीज़ उठा लेते हैं या कोई किसी की चीज़ तोड़ देते हैं, वो बिल्कुल ऐसा क्राइम होता है कि जिससे कोई बहुत बड़े बुरी नीयत से नहीं होता है, वो बिल्कुल दूसरी नौइयत उसकी दूसरी होती है। देखिए मैंने इन साहब का सवाल सुना, बड़ा दिलचस्प सवाल था, वो तबसरा ज्यादा था सवाल का। नहीं, आप उसको इस तरह लीजिए, उनका मकसद ये था कि जराइम अमीर लोगों से भी सरजद हो सकते हैं, उसमें कोई अमीर गरीब की कोई... एक तो यही कहा उन्होंने, दूसरे उन्होंने कहा कि जी पुलिस नंबर 1 है, और मैं समझता हूँ ये महज एक तबसरे से ज़्यादा और इसकी कोई अहमियत नहीं है। बात ये है कि आप पूरे माशरे को देखें, जो भी महकमा है और जो सिर्फ किसी एक महकमे को, ये उसी तरह होता है कि क्लासरूम में आप किसी एक बच्चे को मजाक उड़ाने का मरकज़ बना लेते हैं, तो क्या बाकी सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल बेहतरीन होते हैं और टॉप क्लास होते हैं? नहीं, दरअसल वो अपनी खामियां छुपा रहे होते हैं किसी एक को नुक्ता बना के और मरकज़ बना के। तो बात यही है कि अगर आप सिर्फ पुलिस को कहेंगे तो ऐसी बात नहीं है। हर जगह, हर माशरे में जो प्राइवेट इदारे हैं उनमें भी करप्शन होता है। तो कोई, मैं नहीं कहता कि पूरे महकमे को आप एक्सोनरेट करते हैं, लेकिन जो लोग कुछ बुराइयां कर रहे हैं, उसमें इंडल्ज कर रहे हैं, वो पूरे हर माशरे के हर तबके में मौजूद हैं,
ہر محکمے میں ہوں گے اور پرائیویٹ اداروں میں بھی ہیں. تو اور ایسا نہیں ہے کہ جی ہر سرکاری افسر جو ہے وہ زیادتیوں میں مبتلا ہے اور وہ دوسروں کو کرش کر رہا ہے. ایسی بات نہیں, یہ ایک محض تبصرہ ہے. اور جب تک آپ اسپیسیفک کیسز نہیں بتا سکتے تو ان باتوں کو میرے خیال میں یہی وہ باتیں ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ پھیلانا, مایوسی پھیلانا اور وہ ڈسیمینیٹ کرنا, ڈس انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرنا. تو میرے خیال میں مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے اور ڈس انفارمیشن کو کہہ دیا اس نے, کوئی نہیں. ایک بار ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی بہت کمی ہے. تو جب آپ سکائٹرسٹ ہیں تو آپ نفسیاتی طور پہ جب کسی کو ٹریٹ کرتی ہیں, علاج کرتی ہیں, تو کیا جس مریض کو ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا تعلیم یافتہ ہونے سے یہ علاج آسان ہو جاتا ہے یا تعلیم نہ ہونے سے مشکل ہو جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت جو سیلاب کے حوالے سے بھی جو ڈیمیجز ہوئے ہیں, جو حالات ہیں, تو اتنی بڑی تعداد ہے جو تعلیم یافتہ نہیں ہے, جو اس اتنے بڑے سانے سے اور اتنے ایسے برے حالات ان کو فیس کر رہے ہیں. تو کیا ان کی بھی مدد کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے یا تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کاؤنسلنگ نہیں ہو سکتی؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں. تعلیم پہلی یہ کہ تعلیم اگر موجود ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے علاج, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تعلیم کے ہونے سے بہت ساری نفسیاتی مرض جو ہیں ان پہ قابو پانا آسان ہوتا ہے. اور تعلیم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نفسیاتی مرض تھا ہی نہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس نے اتنی زیادہ تعلیم حاصل کر لی. ایک آدمی جو ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ تھا, بالکل نہیں پڑھ سکا, ایک آدمی جس نے کسی نہ کسی طرح ماسٹرز کر لیا, تو ظاہر ہے کہ اس کا دوسرا نفسیاتی جو وہ ہوگا وہ دوسرا ہوگا, مائنڈ سیٹ دوسرا ہوگا. یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. یہ جو اب لوگ جس سے گزر رہے ہیں واقعی بہت ایک بڑی جیسے ہوتا ہے نا کہ بن رہا ہے, گراؤنڈ ہے جس میں بس ڈپریشن اور ہر طرح کی بیماریاں کبھی سر پہ ہاتھ رکھ دینا, کسی کو تسلی دے دینا, یہ سب سے بڑی نفسیاتی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, سب سے بڑی نفسیاتی ٹریٹمنٹ. اور اس کے لیے میں تو یہ میرا فیلڈ نہیں ہے, مگر ہم لوگوں کو سب کو مل کے ایک چیز ایک سسٹم بنانا ہوگا, تاکہ کیونکہ اب دیکھیں یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہوا کہ زلزلہ آ گیا, کچھ لوگ کی ڈیتھ ہو گئی, لوگوں نے ہیروئزم شو کی, نکال لائے, بچوں کو نکال لائے, سب کچھ. یہ تو آن گوئنگ آن اے ویری لو پیس چلتا جا رہا ہے. لوگ واپس جائیں گے, گھر ٹوٹے ہوئے ہوں گے, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انہوں نے جمع کی ہوں گی. یہ بہت ایک ہوتا ہے کہ شدید چوٹ لگ جائے, اور ایک ہوتی ہلکی ہلکی چوٹ لگتی رہے, وہ زیادہ کربناک ہوتی ہے لانگ رن میں. تو یہ ویسی چوٹ ہے جو ہمارے معاشرے کو اب لگے گی, اور یہ ہمارا حصہ ہے, وہ لوگ ہمارا ہی حصہ ہیں. قرآن اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچرل کیلیمٹیز جو آتی ہیں اس میں کاؤنسلنگ کرنے کے لیے باقاعدہ سیکیٹرسٹ حضرات کو ایک باقاعدہ ڈیفائنڈ موڈس آپرینڈی ان کے پاس موجود ہوتا ہے, اور جو اس چیز میں ٹرینڈ ہیں, باقاعدہ ٹرین ٹیمز ہوتی ہیں, وہ جا کے کاؤنسلنگ کرتی ہیں, چاہے ان کا سبجیکٹ جو ہے جس کو وہ ٹرین کر رہے ہیں وہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں یا غیر تعلیم یافتہ ہوں, ان کے پاس ایک اپنے ٹولز اور طریقہ کار ہوتے ہیں, اور بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے یہ طریقہ کار. کیونکہ نفسیاتی گریوینسز ان کی جو فزیکل ہیں وہ تو ہے ہی ہیں, لیکن نفسیاتی طور پہ کتنا وہ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اس کو بھی آپ کو اس سے بھی نکالنا. تو ایک پورا ٹیم ورک ہے, ایک سائیکالوجسٹ بھی ایک سائیکیٹرسٹ بھی جاتا ہے, اور اس میں ایک ایجوکیشنسٹ بھی جاتا ہے, ڈاکٹرز کی اپنی ٹیم ہے, تو سب کا ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوتا ہے, تب آپ اس کو اس فیز سے نکال سکتے ہیں. ایکیوٹ شاک تو ہے نا. جرائم پہ تو ہماری گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, اور آپ بڑے بھرپور طریقے سے اپنے محکمہ پولیس کا دفاع بھی کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ کہ آپ شاعر ہیں. اور یہ مجھے بتائیں کہ شاعر جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار اپنی شاعری میں کرتا ہے اشعار کے ذریعے. یہ جو سانحہ ہوا ہے سیلاب کا, یہ جس سے کروڑوں لوگ متاثر ہوئے, اور ایک محتاط اندازے کے مطابق براہ راست تقریباً 2 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں, 50 لاکھ سے زائد بے گھر. اس حادثے نے, سانحے نے, آفت نے آپ کے قلب پہ کیا کیفیت طاری کی؟ کچھ آپ نے کچھ لکھا اس بارے میں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں شاعر کا دل سب سے زیادہ سسپیکٹیبل ہوتا ہے اس کے ارد گرد جو ہو رہا ہوتا ہے. اور تقریباً جب سے اردو شاعری کا آغاز ہوا ہمارے تمام تر شعراء اس سے متاثر ہوئے. غالب تک نے اس دور میں جو 57 کا غدر تھا اس تک پہ انہوں نے شاعری کی اور اپنے خیالات قلمبند کی, تو یقیناً میں بھی اس سے متاثر ہوا. 1857 کی میں تو اسے جنگ آزادی کہتی ہوں, انگریز غدر کہتا تھا. ہاں, جنگ آزادی, لیکن مسلمانوں کے نزدیک تو وہ بالکل 1857 کی جی وہ جو حالات تھے جنگ آزادی کے حالات تھے, بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. تو جب سے لے کے اور اب تک
شعراء جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو ایک تو مثال اگر آپ نے کوئی تازہ کلام کہا ہو تو بالکل ارشاد. میں جسارت کروں گا کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ نظر کروں. تو کچھ اشعار ہیں. ارشاد. شہرت جاں کے لیے ہے نہ ہے ناموں کے لیے, شہرت جاں کے لیے ہے نہ ہے ناموں کے لیے, بس ہے یہ وقت فقط خیر کے کاموں کے لیے. شہرت جاں کے لیے ہے نہ ہے ناموں کے لیے, بس ہے یہ وقت فقط خیر کے کاموں کے لیے. اور بند ہوتی ہی نہیں کار سیاست کی رباب, بند ہوتی ہی نہیں کار سیاست کی رباب, یہ گھڑی تو نہیں بے وقت کے نغموں کے لیے. اور بے ردا بھی تو ہوئی ہیں سر بازار علم, بے ردا بھی تو ہوئی ہیں سر بازار علم, چادریں کوئی تو لے آئے گا بہنوں کے لیے. واہ. بے ردا بھی تو ہوئی ہیں سر بازار علم, چادریں کوئی تو لے آئے گا بہنوں کے لیے. اور کون ان بھیگتی آنکھوں سے لہو پہنچے گا, کون ان بھیگتی آنکھوں سے لہو پہنچے گا, کوئی رومال نہیں خوب بھرے اشکوں کے لیے. واہ. کون ان بھیگتی آنکھوں سے لہو پہنچے گا, کوئی رومال نہیں خوب بھرے اشکوں کے لیے. کاہش جان نہیں سیل بلا کے یہ علم, کاہش جان نہیں سیل بلا کے یہ علم, دل کی آغوش بنی ہے انہی صدموں کے لیے. کاہش جان نہیں سیل بلا کے یہ علم, دل کی آغوش بنی ہے انہی صدموں کے لیے. اور زلزلے ہوں کہ وہ سیلاب بلا ہوتے ہوں, زلزلے ہوں کہ وہ سیلاب بلا ہوتے ہوں, دستے مہمیز ہوا کرتے ہیں قوموں کے لیے. زلزلے ہوں کہ وہ سیلاب بلا ہوتے ہوں, دستے مہمیز ہوا کرتے ہیں قوموں کے لیے. اور پھر سے ابھریں گے سرے عرش قمر کی صورت, پھر سے ابھریں گے سرے عرش قمر کی صورت, روشنی ہم ہی وطن ہیں تیری شاموں کے لیے. پھر سے ابھریں گے سرے عرش قمر کی صورت, روشنی ہم ہی وطن ہیں تیری شاموں کے لیے. واہ واہ واہ. آپ نے یہ جو اپنے تخلص کو استعمال کیا ہے دوہرے اس میں, یہ کمال ہے کہ آپ نے دیکھیں یہ شاعری کا حسن کہ انہوں نے آپ نے کمال کر دیا کہ ایک وہ قمر ہے جی, اور ایک آپ کا نام بھی ہو گیا. بہت ہی خوبصورت خیال ہے, بہت شکریہ. اور میں سمجھتی ہوں یہ وقت کی آواز بھی ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم باہمی اختلافات کو ہوا دیں یا اس پر سیاست کریں. یہ ایک قومی مسئلہ ہے جس پہ سب کو مل کے آگے آ کے کام کرنا ہوگا. بہت ہی اچھا خوبصورت اظہار ہے, بہت اچھا. یہ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ جرائم کے حوالے سے ایک بات واپس اگر موضوع پہ آتے ہیں کہ کوئی جرم کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے, تو اس کا اچھا انسان بننے میں یا جرم کا راستہ سزا کاٹنے کے بعد نہ اپنانے میں موٹیویشن کا کتنا رول ہوتا ہے اچھائی کی طرف؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیے موٹیویشن تو معاشرہ دے گا نا. آپ اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو یہ سوال ہمیں معاشرے کے ہر طبقے سے کرنا ہے کہ وہ ہیلپ فل بن جائے. اس آدمی کی جو باہر نکل کے اب گرومنگ ہوگی اس میں ہم سب کا حصہ ہے. کوئی اس کو ہیلپ آؤٹ کرے اس کی نوکری کے لیے, کوئی ہیلپ آؤٹ کرے اس کے خاندان کے دوبارہ جو اگر جو اس کو نقصانات پہنچے ہیں اس دوران جس غربت کا وہ شکار رہا اس کو دوبارہ بہتر کرنے کے لیے اس کے گھریلو حالات, تو اس میں پورے معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. پورا معاشرہ جو ہے جو فلنتھراپسٹ ہیں ان کا بھی یہ حصہ بنتا ہے, اور میرے خیال میں وہ بھی اس میں کار خیر میں شرکت کرتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, جب ہم کہتے ہیں نا جرم یا جرائم تو ہمارے ذہن میں فوراً جو بڑے بڑے جرائم ہیں, چوری ڈکیتی, اس قسم کے خطرناک جرائم آتے ہیں. لیکن جرم چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, جرم جرم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ فرمانی تھی ڈاکٹر عائشہ کہ بہت سے جرائم ایسے ہوتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے, کسی کے نزدیک کوئی جرم بڑا ہے, کسی کے نزدیک کوئی جرم بڑا ہے. ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی گناہ جسے آپ معمولی سمجھ کے کریں در حقیقت بہت بڑا ہوتا ہے. صحیح بات. اور ندامت کے 2 آنسو صدق دل سے اگر ہو تو اس گناہ کو دھو ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. درست کہہ رہے ہیں. اب یہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ, یعنی گناہ بھی کریں اور پھر اس کی کوئی توجیہ پیش کریں کہ یہ غربت تھی یا نفسیاتی مسئلہ تھا یا ریاکشن تھا یا میں غصے میں یا غیرت میں, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی توجیہ. اب جزا اور سزا اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اگر کسی وجوہات کی بنا پر آپ یہاں اس دنیا